السلام علیکم ناظرین۔ سلمان اکرم راجہ نے اپنے عالیہ حمزہ کے بارے میں کہے گئے الفاظ کے اوپر معذرت کی ہے اور انہوں نے اپنی پارٹی پالیسی سے واضح کیا ہے کہ خان صاحب کی ہدایت کے مطابق کس طرح انہوں نے آگے چلنا ہے۔ سنیے۔ عمران خان صاحب نے جو بات کہی ہے وہی آخری بات ہے۔ خان صاحب کا حکم ہے کہ 5 اگست تک یہ جو تحریک ہے اس کو اپنے عروج پر ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان میں ایک جو اس وقت جو اضطراب ہے اس کو آواز ملے گی ضرور، اور ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے پرامن طریقے سے، آئین اور قانون کے مطابق۔ اپنا ایک گفتگو کا انداز ہے، وہ ان کی اپنی کوئی سوچ ہے، لیکن وہ پارٹی کا اس حوالے سے نہ کوئی فیصلہ ہوا نہ کوئی مشاورت ہوئی۔ انہوں نے ایک اپنا بیان کیا ہے کہ 90 دن بعد ان کا شاید پیمانہ لبریز ہو جائے گا، لیکن پارٹی کا ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے جو لبریز ہوگا۔ ہم اس سے پہلے انشاءاللہ فتح حاصل کریں گے۔ پاکستان کے عوام کو جو حقوق دلوانا چاہتے ہیں، عمران خان کی رہائی اس سب کا ہم سمجھتے ہیں چہرہ ہے جو اس وقت پاکستان میں حقوق کو سلب کیا گیا ہے۔ تو عمران خان کی رہائی اس قوم کی رہائی ہوگی، عمران خان کی رہائی اس ملک کے عدالتی نظام کی رہائی ہوگی۔ اس کے لیے ہم جد و جہد کریں گے۔ 5 اگست اہم دن ہے، وہ ایک نقطہ عروج آپ کہہ لیجئے، مومنٹم کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بات تھوڑی جو ہے نا، جو اس وقت وہاں ماحول اور سیاق مجھ پہ ایک طرح سے جسمانی حملہ بھی ہو رہا تھا، بدتمیزی بھی۔ یہ بعض لوگوں میں سے کلپ کٹ کے آ جاتا ہے تو وہ لگتا ہے کہ بلا وجہ کسی شخص نے کوئی بات کی ہے، تو اس وقت شاید ضروری تھا ان کو پیچھے دھکیلنے کے لیے جو اس وقت ارادہ نظر آ رہا تھا، لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے ایسا لب و لہجہ۔ پر یہ ایک سچے آدمی کی بھی ایک بات ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی ایک جھوٹا بیانیہ قائم کرے اور کہے کہ تم غدار ہو، تو ایک نہیں ہے ایسے بات کرنا نا۔ تو یہ بھی ایک اس وقت ہمارا ایک المیہ ہے کہ لوگ جو فون پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، ریکارڈنگ کر رہے ہیں، بات اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن خان صاحب نے اب ایک واضح ہدایت کر دی ہے، پارٹی کا کوئی اندرونی معاملہ جو ہے وہ باہر ڈسکس نہیں ہوگا، اور کوئی ٹویٹ۔ غصہ تو کبھی بھی اچھی بات نہیں ہوتی نا، غصے پہ ہمیشہ قابو پانا چاہیے، لیکن غصہ ایک انسانی جو رد عمل ہے اس میں سے ایک رد عمل ہے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے انسانی زندگی میں سے، لیکن اس پہ قابو پانا چاہیے، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی اگر کبھی وہ ظاہر ہو جائے تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو صورتحال تھی اس کے ہوتے ہوئے یہ ہے جی، ہماری ابھی تمام جو ہمارے صوبائی صدور ہیں، جو کوآرڈینیٹر ہیں، ان سب کی میٹنگ ہے، مل کر آواز بھی بلند کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل 19 ہے، تو ہمارے ہاں جو بنیادی آئینی حقوق ہیں، انسانی حقوق ہیں، ان کو جرم سمجھ لیا گیا ہے۔ برطانیہ میں عراق کی جنگ پہ اگر 10 لاکھ بندہ باہر نکلتا ہے، آکسفورڈ اسٹریٹ پہ چلتا ہے، تو ہم تالیاں بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، یہ کتنی ایک غیرت والی قوم ہے۔ ہم اگر باہر نکلنا چاہیں تو کہا جاتا ہے یہ انتشار ہے، ان پہ گولیاں چلاؤ۔ تو یہ ایک سوچ کا زاویہ ہے جس کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ انگریز کے دور میں یہ نہیں ہوا، پوری تحریک آزادی سڑکوں پہ چلائی گئی، چلی وہ، انہوں نے نہیں اس کو کہا کہ یہ سب جنگجو ہیں، ان کو ختم کر دو، ان پہ گولیاں چلاؤ، ان کو مار دو۔ سامراج تھا، لیکن آج تو ہماری حقوق ہے نا، آئین جو ہمیں حقوق دیتا ہے، ان حقوق کا ہم استعمال کریں گے۔ ابھی میں ایک پریس کانفرنس سے اٹھ کے آ رہا ہوں جو ہماری تحریک تحفظ آئین کی پریس کانفرنس ہے۔ آج سے ہم نے باقاعدہ اپنی اس تحریک کا اور اپنے اس اتحاد کا جو ہے اعلان بھی کیا ہے، اور اس کے تحت ہم آگے بڑھیں گے۔ محمود خان اچکزئی صاحب، علامہ ناصر صاحب، میں خود، ہم بات ابھی میں کر کے آیا ہوں۔ دیگر جو ہمارے رفقا ہیں، زین شاہ صاحب ہیں، مصطفیٰ کھوکر صاحب تھے، اختر مینگل صاحب بھی کچھ دنوں میں ہمیں جوائن کریں گے۔ تو ہمارا بالکل یہ عزم ہے کہ ہم نے ایک پرامن تحریک چلانی ہے، اخلاق